اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر ہوں، میرا نام فاخرہ زیب ہے۔ اچھا جی، ہم نے جو ہے بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے کورس کے لیے ایک بک لینی ہے، وہ مثالی پبلیکیشنز کی بک ہے جس کو اسلامیات کمپلسری بی ایس 4 ایئرز، یہ اسپیشل اسی نمونے کے تحت جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے، مطلب جو ہمیں ایچ ای سی نے دیے ہیں ہمیں ٹاپکس، اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لہٰذا تمام بچے جو ہیں یہ والی بک لے لیں۔ مثالی پبلیکیشنز کی یہ بک ہے بی ایس 4 ایئرز کے لیے۔ اوکے، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے آج کا قرآن پاک کے بنیادی تصورات۔ اس میں فرسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آ جاتا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے جی تعارف قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہے وہ نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے، اور ان پر بھی کچھ پر کتابیں نازل ہوئیں، کچھ پر صحائف نازل ہوئے، لیکن قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام اتار دیا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی قرآن پاک کے معنی، اس اسماء القرآن، قرآن پاک کے جو اسماء ہیں، قرآن پاک کے نام جو ہیں، قرآن پاک میں بذات خود 55 نام جو ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے اندر خود قرآن پاک کے نام بتائے گئے ہیں، جس میں کچھ کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے الذکر یعنی نصیحت، الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی، الشفا یعنی جو شفا دیتی ہے، روحانی شفا بھی دیتی ہے، جسمانی شفا بھی دیتی ہے، العلم یعنی سراپائے علم، ایسی کتاب جو علم کا باب ہو، باب العلم، البیان یعنی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہو، ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہو۔ تو آگے آ جاتا ہے جی قرآن پاک کے معنی۔ قرآن پاک کے مطلب یہ ہے کہ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت قرآن پاک کو کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت تلاوت کیا جاتا ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں قرآن پاک کو تلاوت نہ کیا جائے۔ تو کبھی کوئی اس کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر حفاظ کرام اس کو جو ہے وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے ہر لمحہ قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن پاک ہی وہ ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ پھر جو ہے جی آغاز نزول وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو انہوں نے اپنے سینہ مبارک سے آپ کو بھیجا، اور سارا علم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں منتقل کر دیا گیا۔ اور سورہ علق یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی سورت جو ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تھی۔ پھر ہے جی قرآن پاک کا نزول کے ادوار کون کون سے ہیں۔ تو یہ 2 ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کون سا ہے؟ ایسا دور یعنی ہجرت سے پہلے کا دور، مکہ میں رہنے والا دور۔ اس کی ٹوٹل مدت کیا ہے؟ 12 سال 5 ماہ اور 12 دن، یہ مکی دور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا اس کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ مدنی دور کیا ہے؟ یہ مدنی دور ایسا دور ہے کہ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا اس کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ہی تھے تو جو سورہ نازل ہوئی وہ مدنی ہے، اور باقی سورہ جو مدینہ پاک سے باہر کہیں نازل ہوئی وہ مدنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے بعد جو بھی سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کا جو بھی حصہ نازل ہوا تو وہ مدنی دور کہلاتا ہے، اور اس کی مدت 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ؟ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آیات کے معنی کیا ہیں۔ اب آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی یا علامت یا پھر معجزہ، اور آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے۔ عام مفہوم میں ایک آیت ایک مکمل فکرے کا مقام رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 6666 جو ہیں وہ آیات ہیں، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ یہ آیات کی تعداد 6236 ہے۔ پھر آ جاتا ہے رکوع۔ رکوع کیا ہوتا ہے جی؟ یہ چند آیات کا مجموعہ ہوتا ہے، بعض رکوع بڑے بھی ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں کل رکوع 540 ہیں۔
پھر صورت آ جاتی ہے. صورت جو ہے اس کے معنی قدر و منزلت یا رفت و بلندی کے ہوتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں صورت سے مراد ایک مستقل قطع کلام اور باب ہے. ہر صورت بہت سی آیات پر مشتمل ہوتی ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ اچھا جی، نیکسٹ ہے پارے. قرآن پاک میں کل پارے کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں کل پارے 30 ہیں، اور ان قرآن پاک کے منازل جو ہیں وہ 7 منازل ہیں. یہ ہو گیا قرآن پاک کا تعارف. ابھی نیکسٹ دیکھیں، یہ ہے وحی اور اس کی اقسام. اب وحی کیا چیز ہے؟ وہی یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی اشارہ جو ہے وہ دل میں ڈال دینا، کوئی پیغام دل میں القا کر دینا، یا خفیہ طریقے سے کوئی بات جو ہے وہ کہنا اور پیغام بھیجنا، اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاح شریعت میں وحی سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسا غیبی ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے اللہ پاک اپنے خاص بندوں پر کوئی پیغام جو ہے وہ اتارتا ہے، کوئی اشارہ دیتا ہے. یعنی وحی وہ کلمہ الہی ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے کسی نبی پر اتارا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وحی کی مختلف اقسام آگے بیان کر دی گئی ہیں. یہاں پر سورہ شعراء کی پارہ نمبر ہے جی 25، اس کی آیت نمبر 51، اس کو یہاں پر جو ہے وہ کاپی کیا گیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء. یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے طریقے پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجنے سے، اور اس کے حکم سے فرشتہ وحی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اس آیت کی روح سے وحی کی 3 اقسام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. نمبر 1 اشارہ سے، یعنی اشارہ میں بھی اب 3 چیزیں آ جاتی ہیں جس میں گھنٹی کی آواز ہے، یا پھر مفہوم کا دل میں القا کیا جانا ہے، یا پھر سچے خوابوں کا آنا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے بندے کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے. اور نمبر 3 ہے فرشتے کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ اپنے بندے تک پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ اب جو ہے اس کے جو فرسٹ والا ہے اشارہ کے ذریعے، تو اس میں جو ہے وہ مزید کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے یہ دیکھیں گھنٹی کی آواز کے ذریعے، یعنی گھنٹی کی طرح آواز. یہ کس طرح کی وحی تھی؟ ایک دفعہ حضرت حارث بن حشام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے بتایا کہ ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ وحی اس وقت ختم ہوتی ہے جب اسے میں یاد کر چکتا ہوں. یہ وحی مجھ پر بہت سخت معلوم ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اس طرح کی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو سخت جاڑے میں، یعنی سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جو ہے، یعنی کسی اونٹ وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، اونٹ وغیرہ پر خاص طور پر سوار ہوتے تو وہ وزن سے بیٹھ جایا کرتی تھی. نمبر 2 ہے جی الہام ہونا، یعنی مفہوم کا دل میں ڈال دینا. اس صورت میں الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ ایک واضح خیال دل میں اتر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی یا مجھے یہ بتایا گیا. قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلاؤ. اب دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا ڈال دیا جانا تو اسے الہام کہا جاتا ہے، یا مفہوم جو ہے وہ دل میں ڈال دیا جاتا ہے خفیہ طریقے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے الہام ہوا کرتے تھے. مثلا نمازوں کا طریقہ بھی جو ہے وہ الہام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. ان کی تعداد کیا ہوگی، رکعتوں کی تعداد کیا ہے، حج کس طرح سے کرنا ہے، روزے کے کیا احکام ہیں. یہ اس طرح کے تمام احکام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ الہام کیے گئے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے نبی اپنی طرف سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی طرف وحی نہ کی جائے. یعنی اس سے واضح ہو گیا کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے رہے وہ تمام کے تمام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا جاتا تھا. نمبر 3 ہے رویا صادقہ، یعنی سچے خوابوں کا آنا. یہ تیسری صورت کی وحی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہی سچے خوابوں سے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات کو دیکھتے تھے وہ دوسرے دن جو ہے وہ سچا ہو جایا کرتا تھا. حدیث میں بہت سے خوابوں کا بھی ذکر آتا ہے. سابقہ انبیاء کو بھی اسی طرح کے خواب کے ذریعے علم دیا جاتا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ ان کو خواب میں آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو سچ کر دکھایا.
नेक्स्ट आ जाता है फरिश्ते का इंसानी शक्ल में आना। बाज़ का जिब्राइल अमीन जो है वो इंसानी शक्ल में आते थे और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते थे। और एक किन की शक्ल में आते थे? हज़रत दहिया कल्बी जो थे, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी शक्ल में आया करते थे। अब वो हदीस जिब्रील जो बहुत मशहूर है, जिनमें आकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है, ihसान क्या है, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, ये चीज़ें इस तरह के उनसे आप सल्लम से सवाल किया गया था और आप सल्लम ने तफसीलन उनको जवाब दिया था। तो जब आप ये पूछ कर चले गए थे जिब्राइल अमीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया था कि ये जिब्राइल अमीन थे जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। नेक्स्ट आ जाता है बराह रास्त गुफ्तगू करना, यानी अल्लाह पाक का बंदे से हम कलाम होना। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अंबिया के साथ बराह रास्त गुफ्तगू फरमाई और अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि कलीमुल्लाह इसीलिए कहा जाता है। इसी तरह मेराज के मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ अता फरमाया, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है, वकाना काबा काउसैनी औ अदना, यहाँ तक के दो कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने वही की अक़साम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात, यानी मक्की जो सूरतें हैं उनमें कौन कौन सी खसूसियात पाए जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो पूरा का पूरा कुरान पाक जो है वो खसूसियात का हामिल है, लेकिन मक्की और मदनी जो दौर में जिस तरह कुरान पाक नाजिल हुआ उसकी देखते हैं कि उसमें जो है वो अलग अलग खूबियाँ भी हैं मज़ीद। अच्छा जी, मक्की दौर की जो कुरान पाक का मक्की हिस्सा है, मक्की दौर में जो कुरान पाक नाजिल हुआ उसमें क्या क्या खसूसियात हैं कि ये इख्तसार यानी मुख्तसर सी और जामे सूरतें जो हैं वो नाजिल की गई। इन सूरतों में जो है वो ईमानियात यानी तौहीद और रिसालत आखिरत वगैरह पर जो है वो दर्स दिया गया। फिर उसके बाद कुरानी सजदे भी मक्की सूरतों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसान को कायनात और अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। अल्फाज या अय्युहन नासु और मक्की सूरतों में ही यानी इसी तरह इस्तेमाल हुए कि ए लोगो। फिर है कससुन नबीयीन, यानी अंबिया इकराम के जो किस्से हैं वो भी इसी में ही यानी मक्की सूरतों में जो है वो नाजिल हुए। और सूरह बकरा लेकिन इससे मुस्तस्ना है। बातिल अकायद की तरदीद की गई इसमें। क़यामत की होल नाकियों, सख्तियों, जहन्नम की सख्तियों के साथ साथ जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, इन मक्की सूरतों में किया गया है। अखलाक व तमद्दुन के वह तमाम बड़े बड़े और बुनियादी सूल जो हमेशा से खालिक कायनात के नज़दीक पसंदीदा रहे मक्की सूरतों में हैं। मक्की सूरतों में कस्में उठाई गई और अक्सर हुरूफ मुक़त्तिआत जो हैं वो मक्की सूरतों में ही पाए जाते हैं। ठीक हो गया वो स्टूडेंट्स। आगे है मदनी सूरतों की खसूसियात। मदनी सूरतें ज़्यादातर लंबी होती हैं लेकिन जामे होती हैं। फिर जहाद की तरगीब इन्हीं में दी गई कि जहाद व क़ताल की तरगीब दी गई। हदूद व फ़राइज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से हदूद मुकर्रर कर दी गई और फिर जो है वो मुआशरे को चलाने के लिए जो कवानीन और रसूल वाज़े किए गए उनकी तालीमात इसमें दी गई हैं मदनी सूरतों में। अहले किताब अब मदनी मक्की सूरतों में जो है वो अकायदे बातला जो टोटल उनके अकायदे बातला थे उनकी तरदीद की गई, लेकिन मदनी सूरतों में जो है वो अहले किताब के बातिल अकायद की जो है वो तरदीद की गई थी। ये सादा ज़ुबान है, आम फहम है, यानी इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसके बयानात जो हैं वो मुहक्कम हैं। हदूद व ताज़ीरात यानी जो जिस किस्म की सज़ाएँ जुराइम करने पर जिस किस्म की सज़ाओं का होना और मिलना और इस्लाम का फ़ौजदारी निज़ाम जो है इसकी वजाहत भी मदनी सूरतों में ही की गई है। इबादत व मामलात यानी निकाह के मामलात हो गए और बाकी माशरे में जो कुछ होता है उसके इस तरह के मामलात और उसके लिए वज़ा किए जाने वाले असूल व कवानीन ये तमाम मदनी सूरतों के तहत बयान किया गया। मुनाफिकीन और ज़िम्मियों के साथ बर्ताव किस किस्म का होना चाहिए, इनका अंजाम किस तरह का होगा, ये तमाम भी मदनी सूरतों में ही बयान किया गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर इधर तक ही था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसको अच्छे तरीके से आप याद कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग बुक्स लेंगे ताकि इसको आप अच्छी तरह समझ सकें और पेपर्स तक इसको अच्छी तरह आप जो है वो जहन नशी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।